رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. السلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی قابل تکریم علماء اکرام اور نعت خواں حضرات اور انتہائی صاحب صدق و صفا حضور قبلہ عالم کے مریدین اور تمام اہل سنت و جماعت، بالکل مختصر وقت میں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کے بعد سحری تک نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر عظمتوں کو لے کر اس کا چاند طلوع ہو چکا ہے، اور آج وہ رات بھی آ گئی جس رات میں وجہ تخلیق کائنات تشریف لائے. میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے تقریر کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن بس ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آپ سب کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں تھا جس دن اس بزم کی، اس محفل کی
صدارت حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال یادیں وہی رہتی ہیں، یادیں وہی رہتی ہیں۔ اگر محبت صادق ہو نا جی، محبت کامل ہو تو یاد وہ دل سے نکلتی نہیں، اور محبت ناقص ہو تو پھر کبھی اپنا خیال ہوتا ہے، کبھی اپنے یار کا خیال ہوتا ہے، اور محبت کامل ہو تو پھر اپنا آپ بھول جاتا ہے، صرف یار کا خیال رہتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تو ویسے ہی حافظ صاحب جو نقابت کر رہے تھے، جی اتفاق ایسا ہو جاتا، چلو ایک دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے کرنی پڑتی ہیں، لیکن طبیعت اس قابل نہیں کہ میں تقریر کر سکوں۔ بہرحال حماد صاحب کے شاگردوں نے بھی کوئی مضمون چھیڑے، ہاں جی، ایک بزم ادھر ننگل شریف میں حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں ہو رہی ہے، لیکن میں کچھ دور کی بات کرتا ہوں۔ ایک محفل ذکر مسجد نبوی میں ہو رہی تھی، ہاں جی، ایک محفل ذکر مسجد نبوی شریف میں ہو رہی تھی، اور یہاں تو سنانے والا میرے جیسا کامل علم ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں میں، ہاں جی، اور سننے والے آپ ہیں حضرت صاحب کے مریدین، لیکن اس بزم کی کوئی شان بڑی نرالی تھی۔ اس بزم میں سنانے والے خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سننے والے ابو بکر صدیق تھے، سننے والے فاروق اعظم تھے، اور سننے والے عثمان غنی تھے، اور سننے والے علی المرتضیٰ تھے، سننے والے بلال حبشی تھے۔ اور اس بزم میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ ہاں جی، میں صاحبزادہ محمد احمد صاحب کے شاگردوں کو مطلب یہ سبق یاد کرا رہا ہوں کہ اس بزم کی صدارت خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اور حضور نے فرمایا کیا؟ من صلی علیہ واحدتاً، من صلی علیہ واحدتاً وجبت لہو شفاعتی۔ حضور نے فرمایا جس نے صرف ایک مرتبہ محبت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا، واجبت لہو شفاعتی، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اس نور کی آمد، آمد مصطفیٰ حضور کی بیعت۔ من صلی علیہ واحدتاً وجبت لہو شفاعتی، جس نے محبت سے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھا، میری شفاعت اس پہ واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر رسول کی محفل زمانہ ظاہری زمانہ مصطفیٰ میں بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھ سے پہلے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں سیدہ بریکی کی طرف نہیں جاتا، صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں انبیاء کرام کا۔ تو
اچانک میرے آقا تشریف لے آئے، اور کس انداز سے رسول اللہ تشریف لائے، ایسے دھیمے انداز سے تشریف لائے کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا، جیسے گلستان میں بہار آ جاتی ہے اس طرح مصطفیٰ صحابہ میں تشریف لے آئے، اور جس طرح گنچے کھل کے پھول بن جاتے ہیں اس دھیمے انداز میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ پوچھا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں جی اللہ کے محبوب آ جائیں تو صحابہ تو ظاہر ہے جسم کانپنے لگے، آخر تشریف لائے۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سابقہ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے نا جی، محفل ایسی ہو رہی تھی، نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر بتاؤ نا، کرو وہ ذکر دوبارہ۔ ایک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا آدم علیہ السلام ساری مخلوق خدا کے باپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا کذالک، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضور نے فرمایا ہوا کذالک، جس طرح تو نے کہا ہے ایسا ہی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں اور بات کو سمجھیں۔ ہوا کذالک، جس طرح تو کہہ رہا ہے نا اسی طرح ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، تو آپ نے فرمایا ہوا کذالک، بالکل ٹھیک ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واقعی ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ ایک نے کہا میں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، حضور نے پھر فرمایا ہوا کذالک، بالکل صحیح تو نے کہا ہے۔ ایک نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضور نے فرمایا ہوا کذالک، بالکل وہ اسی طرح ہے۔ جب انبیاء کرام کا ذکر ہوتا رہا حضور نے فرمایا ہوا کذالک، بات کو سمجھیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ میں کچھ لفظ بول رہا ہوں، شاید آپ ان کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہوا کذالک، وہ اسی طرح ہیں، تھے نہیں وہ ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ وہ تھے۔ اگر حضور فرماتے نا کان کذالک، تو اس کا معنی یہ تھا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام ایسے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ہوا کذالک، ابراہیم خلیل اللہ تھے نہیں بلکہ وہ ہیں، اس وقت بھی خلیل تھے، آج بھی خلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور قبلہ عالم۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی؟ وہ تھے نہیں وہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نہیں وہ ہیں آج بھی، لیکن ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اچھا میں مثال دیتا ہوں۔ کیا سمجھتے ہو جب سورج طلوع ہوتا ہے ستارے غروب ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، کیا سمجھتے ہو کہ جب سورج طلوع ہو تو ستارے غروب ہو جاتے ہیں؟ ستارے موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہوا وہ نظر نہیں آئے۔ ہیں وہ موجود لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ابراہیم آج بھی خلیل ہیں،
لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ اب جب سورج طلوع ہو جائے، ستارے غروب ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ آگے تو باقی انبیاء کرام نظر۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سید کی آمد، امام الانبیاء کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ موجود ہیں وہ، بات کو سمجھیں، پھر میں بات کو دہرا۔ سارے انبیاء کرام کیا ہیں؟ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوا کہ ان کا دور اور زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر قیامت تک بات ذات محمد کا میلاد ہی ہوتا رہا۔ ہاں جی، لیکن موجود ہو ضرور۔ تو پھر حضور نے فرمایا، صحابہ بھی محسوس کرنے لگے کہ ہم نے انبیاء کرام کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے محبوب کا ذکر تو نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو اس محفل میں ہوا ہی نہیں۔ میرے سرکار نے ان کی بات کو مکمل فرمایا، فرمایا وَلَٰكِن موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، وَلَٰكِن انا حبیب اللہ۔ میرے صحابہ غور سے سن لو، وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر شانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ کا حبیب تو صرف میں ہی ہوں۔ اللہ کا حبیب تو صرف میں ہی ہوں۔ اب عربی کا قانون پڑھا جائے نا جی، تو عرب کا دستور یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، جب بات ادھوری رہ جائے نا، بات مکمل نہ ہو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے لقین استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا صحابہ تم ذکر تو کر رہے تھے، بات کو سمجھے میرے اشارے کو، لقین جو ہے نا وہ بات ادھوری رہ جائے تو اس کو مکمل کرتا ہے۔ صحابہ تم ذکر تو کر رہے تھے، سارے انبیاء کا ذکر کر لو، اگر ذکر حبیب نے کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضور علیہ السلام نے اس ادھوری بات کو مکمل فرمانے کے لیے فرمایا وَلَٰكِن انا حبیب اللہ۔ میرے صحابہ یہ بھی ذکر کرنا تھا، ساری اپنی اپنی جگہ پر بڑی بڑی شانوں کے مالک ہیں، لیکن حبیب جو ہے وہ صرف میں ہی ہوں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی حبیب ہیں۔ ہاں جی، اب بلکہ اس سے دور بات نکل جائے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے، مجھے تو صرف یہ مطلب ہے جی، حکم ملا ہے کہ 10-15 منٹ چائے تک، تو صحت بھی اجازت نہیں دیتی۔ بات حضور صرف محبوب ہی نہیں ہے، میرے آقا محب بھی ہیں، میرے آقا محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اب دوسری طرف رخ کریں، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کس نے کہا تھا یہ؟ قل، میرے محبوب تو کہہ دے، اپنی بات خدا کی ہے، تو کیا فرمایا؟ قل، تو کہنا۔ اور اس راز کو میں اگر کھولوں تو پھر یوں بنا، محبوب بولو، میرے محبوب بولو تو صحیح، میرے محبوب بولو تو صحیح، میں بھی سنتا ہوں، مخلوق خدا بھی سنتی ہے۔ قل ان کنتم، میرے محبوب بولو تو صحیح، محبوب تو بولے نا، تیری گفتگو میں مجھے لذت آتی ہے۔ بات میری ہے لیکن
تو کہنا، ہاں جی، قل، اے میرے محبوب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا۔ اب مجھے بتاؤ اس سارے مجمع میں کون ایسا ہے جو کہے مجھے اللہ سے محبت نہیں؟ کیوں جی؟ سب کہتے ہیں نا اللہ سے محبت۔ بھائی سجدے کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے کرتے ہو نا، محبت ہے نا اس سے۔ لیکن قانون کیا ہے قرآن کا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب فرما دینا کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میرے وہ برابر نہ چلنا، میں کوئی اشارہ کر دیتا ہوں، برابر نہ چلنا، مرتد ہو جاؤ گے، اور آگے نہ نکلنا کہیں کافر نہ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ برابر چلو گے، اگر ہم شری کا دعویٰ کرو گے حضور ہماری طرح ہیں، بے دین ہو جاؤ گے۔ اگر وہ ذات مصطفیٰ سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے پیچھے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو۔ نعرہ رسالت۔ کیوں جی بات سمجھ آئی ہے؟ میرے پیچھے آؤ۔ اچھا کبھی کوئی سواری ڈرائیور کے آگے بھی دیکھی ہے؟ کیا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ جو ڈرائیور کے آگے آئے گی وہ گاڑی کے نیچے ہو کے مر جائے گی، اور جو ڈرائیور کے پیچھے رہے گا وہ بڑی آسانی کے ساتھ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا تھا؟ جو کچھ سرکار نے فرما دیا وہی حق ہے۔ اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا؟ آگے نہ چلنا، جملے کو یاد رکھ، کافر ہو جاؤ گے، برابر نہ کرنا، بے دین ہو جاؤ گے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو تو ذات محمد کے پیچھے پیچھے چل دینا۔ ہاں جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بہرحال سامعین، جو میں نے آج پڑھی تھی، عنوان تقریر جس کو بنایا تھا، میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے، اور میرے استاد بزرگ اللہ کے ولی یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن کی ساری آیتیں حضور کی نعتیں ہیں، قرآن کی ساری آیتیں حضور کی نعتیں۔ لیکن بیٹا اگر مجھ سے اللہ پوچھے نا، یہ میرے استادوں کا قول، مجھ سے اللہ پوچھے نا کہ سب سے تجھے پیاری نعت کون سی لگی ہے، تو میں پڑھوں گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ ہاں جی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، صرف ترجمہ ہی پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، زمین پر نہیں لیا، عالم ارواح میں لیا، ہاں جی، پختہ وعدہ اللہ نے لیا۔ کیوں جی؟ سارے نبیوں کی روحیں موجود تھیں۔ بس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کیا نبیوں کی روحیں خدا کو دیکھ رہی تھیں؟ تاکہ آپ کو یاد رہے مسئلہ، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی نبی کی روح نے خدا کو نہیں دیکھا؟ بات کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
اللہ گفتگو فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے نبیوں کی روحوں سے پختہ وعدہ لیا، میں ذرا آسان کروں اس کا ترجمہ، آواز تو آ رہی تھی، کلام تو آ رہا تھا، کلام والا نظر نہیں آ رہا تھا، کلام والا کلام آ رہا تھا، کلام والا نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں سارے رسولوں کی، نبیوں کی روحیں موجود تھیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس محفل کا مقصد کیا تھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنے استادوں کی مہربانیوں سے کہ کلام تو آ رہا تھا، کلام والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے، نبیوں میری بات کو سنو، نبیوں میری بات کو سنو، لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے محبوب کو دیکھ لو تو پھر سمجھ لو مجھے دیکھ لیا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، حضور کی قبلہ عالم، آستانہ عالیہ لنگر شریف۔ کیوں نہیں سمجھا رہی؟ فرمایا مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، اس بات کی تفصیل نہیں، کسی نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا، یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، یہ بات کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ میں بات کو تھوڑا سا واضح کروں کہ اگر کوئی دیکھے گا تو صدقہ مصطفیٰ دیکھے گا، لیکن جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، آواز آ رہی تھی، کلام آ رہا تھا خدا کی طرف سے، ذات خدا نظر نہیں آ رہی، لیکن وہاں بھی صدارت پہ ذات مصطفیٰ کی روح تھی، آواز آ رہی ہے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ کو دیکھو، سمجھ لو خدا کو دیکھ لیا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جیسے کام علم ایک طالب علم کی کیا حیثیت ہے کہ اس شان کو بیان کر سکے۔ بہرحال آگے بات کیا ہو رہی ہے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے بھیجوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ بات تو میرے اللہ کی ہے، بات تو میرے اللہ کی ہے نا جی، تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر کے بھیجوں۔ اچھا جی حضور کب تشریف لائے تھے؟ سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے تھے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے روحوں سے کہ جب میں کتاب و حکمت عطا کر کے بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول تشریف لے آئے۔ کون سا رسول؟ ہاں جی، رسول مصدق، رسول مصدق۔ بات کو سمجھیں، میں اس بات کا اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ثم جاءکم رسول مصدق، بھائی اللہ کو نہیں پتا میں نے اپنے محبوب کو سب سے بعد میں بھیجنا ہے، وعدہ کیوں لے رہا؟ اللہ اپنے رسولوں نبیوں سے وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، آدم و عیسیٰ، میرا محبوب آئے آپ کے دور میں یا نہ آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میلاد النبی کا انتظار کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور صاحب والا شان
فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق. اب مصدق کے معنی کا پتہ ہے نا آپ؟ مصدق کسے کہتے ہیں؟ مصدق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. فرمایا جب میرا رسول مصدق آ جائے تو میں اس راز کو اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں سمجھا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے جس رسول اور نبی کو جو حکمت و دانائی یا کتاب یا صحائف عطا کیے ہیں، اس میں اعلان یہ ہے اس آیت میں کہ میرے رسولوں یہ کتابیں دینے والا میں ہوں، رسالت دینے والا میں ہوں، لیکن اس رسالت اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. رسول مصدق. جب وہ رسول مصدق آ جائے، ہاں جی، تو پھر کیا کرنا؟ رسول مصدق آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اس پہ ایمان لے آنا. کیوں جی؟ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے کسی نبی کے دور میں، کسی رسول کے دور میں اپنے محبوب کو نہیں بھیجنا، لیکن وعدہ لیا جا رہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس ذات پہ ایمان لے آنا. کیا معنی؟ اگر مصطفیٰ کسی رسول کے دور میں تشریف لے آتے، اس کی شریعت ختم، اس کے قانون ختم، ذات محمد کا قانون چلے گا اور رسول اللہ کی شریعت چلے گی. حالانکہ حضور کسی نبی کے دور میں تشریف، بلکہ حضور علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 650 سال بعد تشریف لائے. لیکن معنی کیا نکلا اس کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ تشریف لائیں یا نہ لائیں، سارے رسول بھی میلاد کے انتظار میں تھے، سارے نبی بھی میلاد کے انتظار میں تھے. ہاں جی. اور بلکہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن اس بات کا گواہ ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی اتنا عظیم الشان اعلان فرمایا، آخر اللہ کے رسول تھے. فرمایا میں کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا، کوڑیوں کو شفا یاب کر دیتا، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور اندھوں کو میں بینائی عطا کرتا ہوں. یہ 3 معجزوں کا ذکر کیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب زمانہ حیران و پریشان ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھ کر قوم پکار اٹھی، پوچھنے والوں نے پوچھ لیا. بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ حضور آپ وہی تو نبی نہیں ہیں، وہ رسول تو نہیں ہیں جس رسول کے لیے ابراہیم نے کعبے میں دعا مانگی تھی. عیسیٰ علیہ السلام، پھر قرآن گواہ ہے، آپ پکار اٹھے، فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی. اور میں اندھوں کو بینا کرنا میرا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا میرا کام ہے، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا میرا کام ہے، لیکن میں وہ ذات نہیں ہوں. حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا مبشرن، میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ مصطفیٰ کے میلاد کا اعلان کرتا رہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. کیا فرمایا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کی آیت ہے، مبشرن، اور میں اعلان کرنے والا ہوں
کیوں جی حافظ صاحب نے میرا اعلان کیا، وہ میرے شاگرد بھی تھے، شد و مت سے جو کچھ ان کے دل میں آیا وہ کہہ دیا۔ معلوم ہوا جو اعلان کرنے والا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جس کا اعلان ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جس کا اعلان ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ مبشرم، حضور آپ کوڑیوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ وہ رسول تو نہیں کہیں جس کی دعا کعبے میں مانگی گئی تھی، فرمایا اس کا تو مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مبشرن، میں تو مولن بن کے آیا ہوں، اعلان کرنے والا آیا ہوں۔ لوگوں کیا مانا؟ کوڑیوں شفا یاب ہو جاؤ، کوڑیوں شفا یاب ہو جاؤ، اور اندھو بینا ہو جاؤ، اور مردوں زندگی پکڑ لو، مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی لنگر شریف، حضور صاحبزادہ والا شان، حضور قبلہ عالم۔ کیا مانا؟ مبشرم بے رسولی یاتی من بعدی، کہتے ہیں نبیوں کو خبر ہی نہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 650 سال بعد حضور تشریف لائے، فرمایا یاتی من بعدی۔ بس اسی آیت میں میں نے اپنی تقریر کو بھی ختم کر دینا۔ یاتی من بعدی، آج کل کسی کا کوئی ذہن، کسی کا کوئی ذہن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور بیوقوفو، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا من بعد وفاتی کہ میری وفات کے بعد آئیں گے، فرمایا من بعد یاتی من بعدی، میں چلا جاؤں گا آسمانوں پہ، مصطفیٰ تشریف لے آئیں گے۔ حضور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال کی بات نہیں کی، فرمایا یاتی من بعدی، میں چلا جاؤں گا، وہ تشریف لے آئے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ساری خوبیاں عیسیٰ علیہ السلام میں کیوں کٹھی کی گئی؟ اور میلاد النبی کو سمجھتے ہو؟ یہ ساری خوبیاں عیسیٰ علیہ السلام میں کیوں کٹھی؟ کوئی کوڑا آیا، دست رحمت پھیرا، شفا یاب۔ اندھا آیا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھ مل گئی۔ مردہ آیا، قدم کی ٹھوکر ماری، زندگی مل گئی۔ یہ ساری شانیں اس رسول کو عطا کی گئی ہیں جو مصطفیٰ سے پہلے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا صاف معنی یہ ہے کہ میلاد النبی کا وقت آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ملت کو ذہن و ضمیر پر یہ دستک دینا چاہتے ہیں، کوئی کوڑا دنیا میں نہ رہے، کوئی نابینا نہ رہے، کوئی دل کا مردہ نہ رہے، کیونکہ مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ یاتی من بعدی، اور میں جاؤں گا تو وہ تشریف لے آئیں گے۔ حضور ان کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اسمہ احمد۔ اسمہ، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ احمد کا ذکر ہوا نا قرآن میں، اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں یہ بات موجود ہے نا کہ اسمہ احمد، تو زمین پر مصطفیٰ کا نام محمد ہے، آسمانوں پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم، میں خوشخبری سنانے والا ہوں، اس نام کا ذکر کیا جو آسمان والوں کا نام ہے۔ معلوم ہوا میں بھی آسمان پہ ہوں تو میں احمد نام سے ذکر کر رہا ہوں۔ مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہاں جی، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ لیکن پھر بھی کوئی میلاد النبی سے رہ جائے، وہ میلاد النبی تو بعد میں مسئلہ بنا تھا،
پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، وہ تو دل کے مردوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آئے، وہ آنکھیں عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کہا میں وہ رسول نہیں ہوں، مبشرم، میں تو اس کا اعلان کرنے والا ہوں، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میلاد النبی کا وقت آ رہا ہے۔ بہرحال سامعین عزیز وقار، آیت میں اور بے بہا نکات ہیں، لیکن ٹائم بھی کافی ہونے والا ہے۔ نعت خواں حضرات کثرت سے تشریف فرما ہیں، وہ جب وہ سرکار کی نعت پڑھیں گے، میں اس ضمن میں بھی ایک بات کر دوں کہ جب نقیب محفل بات کرتا ہے فلاں آئے گا وہ حاضری لگوائے گا، لیکن میرا ذہن و ضمیر یہ ہے، میلاد النبی کے توسل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب نعت خواں نعت پڑھتا ہے نا سرکار کی، تو وہ جو لفظ ہیں اس کی محبت، اس کا عشق، اس انسان کی محبت اور اس کا عشق جو ہے، جب لفظوں میں تخلیل ہو کر گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے نا، تو پھر وہ بھی شریک محفل ہو جاتا ہے، سننے والے بھی شریک محفل ہو جاتے ہیں، ہاں جی، سب شریک محفل ہو جاتے ہیں، ہاں جی۔ تو سامعین ذی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی حضرت صاحب کا بھی حوالہ دے تھوڑا بہت، یہ محفل میں سرکار نے سختی بھی کی تھی، ہاں جی، چلو بہرحال یہ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس جامعہ میں، اس مسجد میں قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اپنے مریدین کو بڑی شد و مت سے یہ فرمایا کہ جب تم میلاد النبی کی محفل پہ تشریف لاؤ گے نا تو تم میرے مہمان ہو گے، کیونکہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے آ رہے ہو۔ تو بہرحال سارے دوست، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی لمبی بخشے، تو جب بھی وقت آئے میلاد النبی کا، اس رات کا اہتمام اپنے پیر خانے میں کیا کرو، تاکہ ان کی روح پاک بھی راضی ہو، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہے۔ میں اس مسئلے کی طرف نہیں جاتا، جس طرح وہ اپنی زندگی میں یہ صدارت فرماتے تھے، آج بھی اسی طرح فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جی، جناب عبد المطلب، آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جناب عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ بات صرف میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جائے کہ ہم کس محفل میں بیٹھے ہیں۔ جناب عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حضور کے دادا جان، کسی نے آواز دی، عبد المطلب طواف کعبہ تو کر رہے ہو، گھر میں جاؤ، گھر میں جاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں جاؤ، وہاں تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو چکی ہے۔ جناب عبد المطلب نے وہیں طواف کعبہ چھوڑا، دوڑے ہوئے آئے، لیکن جب بیت آمنہ جناب عبداللہ ان کے گھر کے سامنے آئے نا، تو ایک بہت خوبصورت جوان شخص، سفید داڑھی، سفید عمامہ، اتنا جوان اور خوبصورت، ہاتھ میں عصا لیے کھڑا، بابا جی ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ عبد المطلب فرماتے ہیں حیرانگی والی بات ہے، یہ کون ہے مجھے روکنے والا؟ جناب عبد المطلب کچھ دیر ٹھہرے، پھر آگے جانے لگے۔ اس جوان کا داور شخص نے کہا، بابا جی ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ یہ میرا پوتا جو تولد ہو کر دنیا میں تشریف لایا، یہ میرا پوتا ہے، اور سیدہ آمنہ میری بہو ہیں، عبداللہ میرا بیٹا ہے جو دنیا سے اب وصال کر چکا ہے، مجھے گھر جانے سے کیوں روکتے ہو؟ بابا جی کہنے لگے ٹھہر جاؤ، میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، تم کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی ٹھہرو، جب تک آسمان کے فرشتے زیارت مصطفیٰ نہیں کر لیں گے تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت
کیوں جی سمجھ آ رہے؟ وہ زیارت ختم ہو گئی ہے جی. ذرا اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو. اجا تو وہ کون تھا وہ جو بزرگ نظر آ رہا تھا؟ وہ جناب جبریل تھے. اور تم تو اپنے پیر خانے اپنے پیشوا کی مسجد میں بیٹھ کر میلاد منا رہے ہو. اور میلاد کی اتنی عظمت ہے، جبریل سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر بیت آمنہ کے دروازے پہ کھڑا ہے. وہ جناب جبریل تھے. فرمایا بابا جی ٹھہر جاؤ، جب تک فرشتے زیارت نہ کر لیں اس وقت تک کسی دنیا دار کو زیارت کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیوں جی فرشتوں کی زیارت ختم ہو گئی ہے؟ وہ نہیں ختم ہوگی، قیامت تک نہیں ختم ہوگی. کیوں جی فرشتوں کی زیارت ختم ہو گئی؟ اس دن سے لے کر ہو رہی ہے اور قیامت تک. کیوں جی علماء سے آپ نے مسئلہ نہیں سنا؟ 70,000 صبح زیارت کے لیے جاتے ہیں گنبد خضرا پہ، 70,000 شام کو جاتے ہیں. جاتے ہیں نا جی 70,000 فرشتے. اور جو ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھ لے پھر قیامت تک دعا ہی کرتا رہتا ہے، مولا دوبارہ ان جلووں کو دیکھنے کا موقع دے. ہاں جی، اور فرشتوں کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں مل رہا. اور بعض امتی اتنے خوش نصیب ہیں وہ زندگی میں 10 مرتبہ در رسول کو چوم رہے ہیں. یہ صادق دل کی بات. فرشتوں کی زیارت ختم نہیں ہوئی. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جائے یا نہ جائے، 70,000 صبح ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور 70,000 شام کو درود و سلام پڑھتے ہیں. اب قیامت تک ان کو باری نہیں ملے گی اور زیارت مصطفیٰ کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا. اور جس طرح فرشتوں کی زیارت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اسی طرح انشاءاللہ قیامت تک رسول اللہ کے غلام جو ہیں ان کے میلاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ میلاد مناتے رہیں گے. زندہ باد حضور قبلہ عالم، زندہ باد صاحبزادہ صاحب، زندہ باد. کیوں جی رسول اللہ کا میلاد ہوتا رہے. اور یہ کیسی عبادت ہے، کیسی عبادت ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ وہ گھڑی جس گھڑی بیت آمنہ کے سامنے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، جب وہ گھڑی آ جائے تو ہم اپنے پیشوا کی مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام احباب بڑے ادب کے ساتھ اب درسگاہ میں چلے جائیں. ہم آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا. دوسری نشست چائے کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے.